کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ہے اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ حضرات گرامی حضرت سیدنا سعید بن عروبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ سبز آنکھوں والا ایک شخص آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم پیدائشی طور پر ایسے ہو یا کوئی بیماری ہے؟ اس نے کہا، اے ابو سعید، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہاں موجود ہر شخص نے اسے پہچان لیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کا کیا ماجرا ہے؟ آپ کا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں نے اپنا تمام مال جمع کر کے کشتی پر رکھا اور یمن کی جانب چل پڑا۔ اتنے میں تیز آندھی چلی اور کشتی ڈوب گئی۔ میں ایک تخت پر بیٹھ کر کسی ساحل پہ پہنچ گیا۔ وہاں 4 مہینے تک گھاس اور پتے کھا کر اور چشموں کا پانی پی کر گزارا کرتا رہا۔ پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، یا تو مر جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک ایسا محل نظر آیا گویا چاندی سے بنا ہوا ہے۔ میں اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ہر طاق میں تالا لگا موتیوں کا ایک صندوق رکھا ہوا ہے اور چابیاں بھی سامنے رکھی ہیں۔ میں نے ایک صندوق کھولا تو اس میں سے بہت ہی خوشبو مہکنے لگی۔ اندر دیکھا تو وہاں ریشمی کپڑوں میں چند افراد لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کو حرکت دی تو وہ بے جان تھا مگر زندہ کی طرح ترو تازہ تھا۔ میں صندوق بند کر کے باہر نکل گیا اور محل کا دروازہ بند کر کے چل پڑا۔ اتنے میں سفید پاؤں والے 2 دلکش گھوڑوں پر 2 حسین و جمیل گھوڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھ سے میرا واقعہ دریافت کیا تو میں نے انہیں سب حال کہہ سنایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سیدھا چلتے رہو، آگے جا کر تمہیں ایک درخت کے نیچے باغ نظر آئے گا، وہاں ایک باوقار بزرگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم ان سے اپنی پریشانی بیان کرنا، وہ تمہیں راستہ بتا دیں گے۔ میں تھوڑا آگے چلا تو وہ بزرگ نظر آ گئے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر میرا ماجرا دریافت کیا۔ میں نے تمام ماجرا ان کے گوشت گزار کیا۔ محل والی بات پر وہ کچھ گھبرا گئے۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم نے وہاں کیا کیا کیا؟ میں نے عرض کی، میں نے صندوق بند کر کے محل کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک بادل گزرا اور اس میں سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، آپ پر سلام ہو۔ بزرگ نے بادل سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ بادل نے عرض کی، فلاں جگہ۔ ان کے پاس یوں ہی سے بادل گزرتے رہے، حتیٰ کہ ایک سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا، بصرہ جا رہا ہوں۔ بزرگ نے اسے نیچے اترنے کا حکم دیا، وہ ان کے سامنے اتر گیا۔ بزرگ نے اس سے فرمایا، اس شخص کو اٹھا لو اور صحیح سلامت اس کی منزل پر اتار دینا۔ جب میں بادل پر سوار ہونے لگا تو میں نے کہا، میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو عزت بخشی، آپ مجھے اس محل، گھڑ سوار اور اپنے بارے میں ضرور بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا، جہاں تک محل کی بات ہے تو وہاں سمندر میں شہید ہونے والے ہیں جنہیں فرشتے سمندر سے اٹھا کر لائے اور ریشمی کفن دے کر صندوقوں میں رکھ دیا۔ وہ گھڑ سوار فرشتے تھے جو صبح و شام اللہ عز و جل کا سلام لے کر ان شہیدوں کے پاس آتے ہیں۔ اور ہاں، میرا معاملہ تو میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ مجھے تمہارے نبی حضرت سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اٹھائے۔ تو اس شخص نے بتایا، جب میں اس بادل پر بیٹھا تو مجھے سخت گھبراہٹ ہوتی، حتیٰ کہ میں اب آپ کے سامنے ہوں۔ یہ واقعہ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی نے اپنی کتاب
अल इसाबत फी मारिफत सहाबा में हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के बाब में जिक्र फरमाया। हज़रात गिरामी ज़रा देखिए कितना ही कैफ और पुरकशिश वाक़या था, दिल को सुकून मिल गया। ये अल्लाह वाले होते हैं, इनकी बारगाह में बादल भी हाज़िरी देते रहते हैं, और ये शहीद होते हैं जो समुद्र में शहीद होते हैं, फरिश्ते उन्हें उठाकर और रेशमी कफन देकर संदूक में रख देते हैं। हज़रात गिरामी अल्लाह वालों को रब ताला ने इतनी ताकत दे रखी होती है, जो चाहे जो कुछ चाहें करें। कुछ जो भी अल्लाह वाला कुछ करता है तो वो रब ताला के इज़्न से ही करता है, ज़ाती तौर पे कोई कुछ नहीं करता, ये सब रब ताला की अता करदा होते हैं। जितनी भी ताकत रब ताला अता करता है वो उसी को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह पाक हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।